آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ آپ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے کہ اس کی تمنا تو ہے، اب دیکھوں اس کی تمنا کیا ہے۔ بس تھوڑی ذرا سی خاموشی جو اختیار کی، سناٹا چھایا۔ جیسے سناٹا چھایا، رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دوڑایا اور پیار محبت کا پیغام پہنچایا اور ساتھ میں سلام بھی پہنچایا۔ جبرائیل جاؤ میرے یوسف کو میرا پیار بھرا سلام کہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا یوسف یہ زلیخا دنیا اور آخرت میں تیری بیوی ہے، ہم نے اسے پاک رکھا ہوا ہے، ابھی تک یہ کنواری ہے، ابھی تک یہ کنواری ہے، ابھی تک یہ بالکل پاک ہے، اس کو کسی نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ تیری زوجان بننا ہے، اس لیے ہم نے اسے بچا کے رکھا، گناہوں سے عیبوں سے ہر کسی سے بچا کے رکھا، کیونکہ تیری بیوی بنانا تھا۔ یوسف اس زلیخا سے نکاح کرو۔ اب بادشاہ وقت نے، ریان بن ولید نے کہا یوسف اب تو نکاح ہو جانا چاہیے، مختصر یہ نکاح کر دیا، اب وہ آپ کی زوجہ بن گئی، آپ کی بیوی بن گئی۔ اب جب آپ کی بیوی ہوگی اس کے بعد اب وہ 7 سال کا عرصہ مال غلہ جمع کیا، مال و دولت آپ کے پاس جمع ہو گیا، اب قحط سالی کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ جب قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا، اب پہلا سال آیا، اب فصلیں ہونا بند، کوئی بارشیں نہیں، کوئی فصل زمین سے نہیں نکلتی، ہر بندہ پریشان۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، میرے ہوتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں نا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کو جو غلہ چاہیے آ جائے ہم دیں گے۔ اب پہلے سال لوگوں نے اپنا مال دیا، یعنی کرنسی دی، پیسے روپے دیے اور غلہ خریدا۔ پہلے سال انہوں نے پیسے دے کے گندم وغیرہ لی، راشن لیا۔ اب جب وہ سال ختم ہو گیا، غلہ بھی ختم ہو گیا، ان کے پاس جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب دوسرا سال جو آیا تو جس کے پاس سونا تھا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات تھے، لوگوں نے وہ سب جمع کروائے اور پھر غلہ لے لیا۔ اب اسی طرح پھر تیسرا سال آ گیا۔ جب تیسرا سال آیا، اب لوگوں نے اپنے مال مویشی، بھیڑ، بکریاں، جانور، اونٹ جو بھی تھا وہ آپ کے پاس جمع کروانے شروع کر دیے، پھر غلہ لے لیا۔ مختصر پھر چوتھا سال آ گیا۔ جب چوتھا سال آیا، اب انہوں نے اپنی لونڈیاں اور غلام بھی یوسف علیہ السلام کو بیچ دیے، غلہ لے لیا۔ مختصر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر جب 7واں سال آیا، اب مال بھی ختم، لونڈیاں بھی ختم، سونا بھی ختم، ہیرے جواہرات بھی ختم، اب خود بچ گئے۔ آ کے ہاتھ جوڑے یوسف، اب صرف ہم بچے ہیں، اب بتاؤ کیا کریں؟ فرمایا اب تم بھی ہمارے غلام بن جاؤ۔ اب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ آپ نے ان کو غلہ عطا کر دیا، سب کو غلہ دے دیا۔ مختصر یہ ایک وقت وہ تھا، مصر کا بازار تھا، یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، اور بولی جب لگی کوئی مائی سوتر کی اٹی بھی لے کے آئی، کوئی کتنا مال لایا، کوئی کتنا مال لایا، کوئی تماشا دیکھنے آیا، کوئی کیسے آیا، کوئی کیسے آیا۔ آج اللہ نے وقت کو جو پلٹا دیا، سارا مصر، سارا مصر اور ساری رعایا، ہر جانور، ہر وہاں کا رہنے والا، غریب امیر، سب کے سب وقت یہ آ گیا، سب کے سب آپ کے نوکر بن کے کھڑے ہیں۔
آپ سارے ملک کے بادشاہ، ہر انسان کے بادشاہ، اپنی رعایا کے بھی بادشاہ، ان کے غلام بھی آپ کے غلام، ان کی بکریاں گائے بھی آپ کے غلام، ان کی بیویاں بھی آپ کی غلام، ان کی بیٹیاں بھی آپ کی غلام، بیٹے بھی آپ کے غلام، الغرض کے ہر بندہ آپ کا نوکر اور غلام بن گیا۔ اب اس کے بعد پھر 7 سال اسی طرح گزرے۔ اب 15واں سال جب چڑھنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ریان بن ولید کہنے لگا جی حکم میرے نبی علیہ السلام۔ فرمایا کہ بولو اب اس عوام کے ساتھ کیا کیا جائے، اس عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب اس وقت سارا مصر میرا غلام ہے۔ اب بادشاہ تم بھی کچھ بتاؤ اب کیا کریں۔ تو بادشاہ نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یوسف میرے نبی علیہ السلام، آپ کے ہوتے ہوئے ریان بن ولید کی جرت کیا ہے کوئی فیصلہ کرے؟ آپ میرے آقا بھی ہیں، آپ میرے بادشاہ بھی ہیں، آپ میرے نبی بھی ہیں، یہ سارا ملک تیرا غلام، میں بھی تیرا غلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب دیکھیں اللہ کے پیاروں کے فیصلے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ریان بن ولید گواہ ہو جا، گواہ بن جا، میں نے اللہ کے لیے ان عوام کو سب کو رہا کر دیا، میں نے ساری قوم کو آزاد کر دیا، اور فرمایا جو جس کا مال ہے، ان لفظوں پہ غور کرنا ہے، فرمایا اگر کسی کی بھینس جمع ہے وہ بھی اسے واپس کر دی جائے، بکری ہے تو وہ بھی واپس کی جائے، ان کا سونا ہے تو وہ بھی دیا جائے، چاندی ہے تو وہ بھی دی جائے، غلام ہے وہ بھی دیا جائے، لونڈی ہے وہ بھی دی جائے، جس کی زمین بھی ہے وہ بھی واپس دی جائے۔ ایک اللہ والے حکمران ہوتے ہیں اور ایک پاکستانی بھی شیطان حکمران ہوتے ہیں، یہ لوٹ کے بھی خوش نہیں ہوتے، وہ سب کچھ لٹا کے بھی رقص کرتے ہیں۔ فرمایا سکندر وہ ہے جو سب کچھ لوٹ کے بھی پریشان ہے، قلندر وہ ہے جو سب کچھ لٹا کے بھی وجد کرتا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب غریب عوام کا اللہ کے سوا، جیسے زلیخا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے یوسف کے خادم، یوسف کے علاوہ میری حاجت کوئی پوری نہیں کر سکتا، آج سمجھ جاؤ یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، یہ تمہارے سجن نہیں ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہے۔ میں آپ کو سچ اور حقیقت عرض کر رہا ہوں، حقیقت یہی ہے، سب کو دولت کا لالچ ہے، نہ تمہاری کسی کو فکر، نہ ملک کی کسی کو فکر، نہ دین کی کسی کو فکر، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کی اور میری حاجت پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ جو لٹیرے ہیں ہماری حاجتیں کیا پوری کریں گے؟ اس لیے اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لو، ان ظالموں سے منہ ذرا پیچھے مسجد کی طرف موڑ لو، اپنے اللہ سے فریاد کریں مولا تیرے علاوہ ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا، تو اپنے یار کے صدقے، پیاروں کے صدقے ہماری مدد فرما، اور ان سارے سیاستدانوں کو کوئی ایسا بہانہ بنا، ان کو سب کو اٹھا اور گہرے سمندر میں پھینکوا، اور ان ظالموں سے ہماری جان چھڑوا، تجھے تیرے یاروں کا واسطہ۔
آمین کہہ دے لگتا ہے جڑے نہیں بول دے انہوں نے حصہ ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اپنی ساری عوام کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، اور فرمایا ریان گواہ ہو جاؤ، ریان گواہ ہو جا، میں تجھے گواہ بنا کے میں نے سب کو آزاد کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یوسف تیرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ فرمایا اوپر اللہ میرا گواہ، یہاں ریان تو میرا گواہ، اور جن کو میں آزاد کروں گا یہ سارے میرے گواہ۔ مختصر عزیزان محترم، اب سب کو آزاد کر دیا، اب سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں بیچ میں ایک بات تھی، میں نے کہا اس کو پورا کر لوں پھر اس کو اشارہ دوں گا۔ اب ملک شام سے ایک وفد آیا اور وہ بھی غلہ لے کے گیا، کیوں وہاں بھی قحط سالی پڑ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام ہر آنے والے سوالی کو ایک اونٹ کا غلہ دیا کرتے تھے، ایک اونٹ بھر کے سامان کا، غلے کا، جو نمک مرچ اور دال جو بھی گندم چاول ہوتے تھے، ایک اونٹ جو اٹھا سکتا تھا اتنا سامان دیتے تھے۔ اب جب وہ قافلہ واپس کنعان سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کو سلام کرتے چلے، ان کی زیارت کر کے پھر آگے جائیں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے کہ ہم مصر گئے تھے، وہاں کا بادشاہ بڑا نیک بادشاہ ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے، اور اپنی عوام کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اتنی شفقت کرتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، اپنی عوام کو کھلاتا ہے۔ یہ ساری انہوں نے تعریفیں کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو نا، یہ عام بندے کی نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی میں صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ ساری صفتیں اللہ کے نبیوں میں کیوں؟ اب آپ کو یہ پتہ تھا کہ وہ میرا یوسف ہی ہے، مگر قدرت کا نظام یہ تھا یعقوب ابھی زبان کو بند رکھنا، ابھی بولنا نہیں ہے، ابھی جن بھائیوں نے تیرے یوسف سے ظلم کیا ہے ابھی ان کو وہاں پہنچانا ہے۔ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام آپ مصر میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، اور قافلے والوں نے، شامیوں نے پوری تعریف آپ کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد غلہ یہاں بھی ختم ہو گیا تو آپ کے بیٹے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، ابا جان کہ غلہ تو ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو اب کیا کریں؟ فرمایا تم مصر میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی یوسف کے پاس چلے جاؤ، فرمایا تم مصر میں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، عوام کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے اور غلہ بھی دیتا ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے، ابا حضور ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم وہاں سے غلہ لے سکیں۔ تو فرمایا تم وہاں جانا اور جو تمہارے پاس رقم موجود ہے یہ بادشاہ کو دینا، وزیر اعظم پرائم منسٹر کو دینا، اور ساتھ میں میرا یعقوب کا سلام بھی کہہ دینا، اور وہ مان جائے گا، اگر نہ مانے تو پھر ہمارا سب کا تعارف کروا دینا کہ ہم یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، سب کا تعارف کروا دینا، تمہیں غلہ مل جائے گا۔ مختصر عزیزان محترم، اب انہوں نے تیاری شروع کر لی مصر جانے کی۔ تو آئندہ اس سے آگے عرض کریں گے، دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔